الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه صدق رسولنا النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ بہت سے جملے روایات فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جملہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑا جامع جملہ ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جو جامع ہے، یعنی بات مختصر ہو لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہو، اس میں سمجھداری کی بات بہت اعلیٰ درجے کی ہو، اس کو کہتے ہیں جامع۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کلمات عطا کیے ہیں جو جامع ہے، یعنی جن کے الفاظ تو تھوڑے ہیں اور بولنے میں مختصر ہے، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ بڑے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے اور معنی کے اعتبار سے بڑے حاوی ہے، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جوامع الکلم روایت فرمائے ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق ہے۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور کرے، جو شخص کسی ایمان والے کی دنیا کی بے چینیوں میں سے، دنیا کی پریشان کرنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز، کوئی بے چینی دور کر دے، مثلا وہ مومن کسی پریشانی میں گرا ہوا ہے یا کسی مشکل میں مبتلا ہے اور کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی اور مشکل کو کسی عمل کے ذریعے یا کسی مدد کے ذریعے دور کر دے، تو اس کا یہ عمل اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی سختیوں اور بے چینیوں میں سے ایک بے چینی کو اس سے دور فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست آدمی کے لیے، کسی غریب آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ مثلا ایک شخص مقروض ہے اور اس نے اپنی کسی ضرورت کی خاطر قرض لیا اور کسی خاص وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ تنگ دست ہے۔ اب وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے لیکن تنگ دستی کی وجہ سے نہیں دے سکتا، غربت کی وجہ سے نہیں دے سکتا۔ اب اگرچہ قرض لینے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض مجھے واپس کرو، جس نے قرض دیا ہے اس کو تو حق حاصل ہے کہ وہ سختی سے مطالبہ کرے کہ مجھے میرا قرض واپس دے دو، تم نے اتنے دن کا وعدہ دیا تھا، آج تمہارے پاس قرض کا انتظام ہوا ہے نہیں ہوا وہ تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے تو میرا قرض واپس کر دو، یہ مطالبہ کرنے کا اس کو حق ہے۔ لیکن اگر یہ شخص اس کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے، اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے اس کو مہلت دے دے اور اس سے یہ کہہ دے کہ اچھا
جب تمہارے پاس پیسے آ جائے اس وقت دے دینا. تم نے وعدہ تو کیا تھا لیکن نہیں دے سک رہے ہو، کوئی بات نہیں، جب تمہارے پاس سہولت ہو جائے تب دے دینا. ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائیں گے. اسی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی تمہارا مقروض شخص اگر تنگ دست ہے تو پھر ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے جب تک اس کا ہاتھ کھل جائے اور اس کی تنگ دستی دور ہو جائے اور اس میں قرض کی ادائیگی کی طاقت پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرم خوئی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو نرمی بہت پسند ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے. جس شخص نے قرض کے طور پر پیسے دیے ہیں اس کو قانونی طور پر ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر کے اپنا قرض وصول کر لے. یہاں تک کہ قانونی طور پر اس کو قید بھی کرا سکتا ہے، قانونی طور پر اس کو قید بھی کرا سکتا ہے. لیکن اسلام کا ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے. اسلام ایک مسلمان کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ صرف پیسوں ہی کو مت دیکھو کہ کتنا پیسہ چلا گیا اور کتنا پیسہ آ گیا، بلکہ یہ دیکھو کہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت کے روز نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص جتنی دیر اپنے بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے اور اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے. تم میرے بندوں کے کام میں لگے رہو، میں تمہارے کام میں لگا ہوا ہوں. دیکھو بڑی کام کی بات، کیا فرمایا؟ جو شخص جتنی دیر اپنے بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا کام بناتے رہیں گے. اگر ہم کسی کا کام بنانے کے لیے جب تک لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنانے میں لگے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرتے رہیں گے. تم میرے بندوں کے کام میں لگے رہو، میں تمہارے کام میں لگا ہوا ہوں. من فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اگر کسی نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائیں گے. در حقیقت یہ دونوں کام یعنی دوسروں کی حاجت پوری کرنا اور دوسروں کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے رحم ہو اور ان کی محبت ہو. کسی کا کام بنانے کا شوق اور جذبہ تبھی دل میں آ سکتا ہے جبکہ اللہ کی مخلوق کی محبت ہمارے دل میں ہو. اگر یہی دونوں کام دکھاوے کے لیے کر لیے تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں. اگر ہم نے کسی کا کام بنا دیا دکھاوے کے خاطر، نام کے خاطر، تو یہ کام بنانے کی کوئی قیمت نہیں. لیکن اگر یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں، میں جس کا کام بنا رہا ہوں یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور اچھائی کروں گا تو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، تب یہ کام قیمتی بن جائیں گے. اللہ کی محبت کا یہ حق ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے. اللہ سے محبت کرنے کا یہ حق ہے کہ اس کے بندوں سے بھی محبت کی جائے. اگر بندوں سے محبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں. صاف ظاہر بات ہے کہ اگر بندوں سے کسی انسان کو محبت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں ہے. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. لہذا جب تک اللہ کی مخلوق کے لیے تمہارے دل میں رحم نہیں ہوگا
اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ ہمارے دل میں جب تک اللہ کی مخلوق کی محبت نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس وقت تک ہم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار کیسے ہوں گے جب اللہ کی مخلوق پر رحم ہم نہ کریں؟ ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی جائے۔ جب کسی محبوب سے محبت ہو جاتی ہے، دنیا میں جب کسی محبوب کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس محبوب کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیلا مجنون کی محبت کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ وہ مجنون اپنی لیلا کی محبت میں کہتا ہے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار۔ جب میں لیلا کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ مجنون کو محبت ہے لیلا سے، تو پھر اس کے گاؤں کی دیواروں سے کیا لینا دینا؟ لیکن جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی آس پاس کی ہر چیز سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو مجنون کیا کہتا ہے کہ جب میں لیلا کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ ان دیواروں سے مجھے کیا تعلق، میں ان کو کیوں پیار کروں؟ لیکن چونکہ یہ دیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں، اس وجہ سے مجھے ان دیواروں سے بھی محبت ہے، اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کو چومتا پھرتا ہوں۔ جب ایک مجنون کو لیلا کے شہر کی دیواروں سے عشق ہو جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو محبت ہو لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں سے تعلق نہ ہو، ان پر رحم نہ ہو؟ یہ کیسی محبت ہے؟ مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنون کو تو لیلا کے شہر کے کتے سے بھی محبت تھی، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق مولا کے کم از لیلا بود گوئے گشت بہر او اولا بود۔ ارے مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا کیا؟ ایک بندے کو اللہ سے ایک محبت ہوتی ہے تو محبت کیا مجنون کو جو لیلا سے محبت ہے اس سے کم درجے کی ہو گئی کہ جب ایک ناپائیدار اور فنا ہو جانے والے وجود سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے کتے سے بھی محبت ہونے لگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہے اور سارے محبوبوں کے محبوب ہے، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساری مخلوق سے بھی محبت ہو جائے، اس کے سارے بندوں سے محبت ہو جائے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ مخلوق میں سارے بندے بھی آ گئے اور دیگر ساری مخلوقات جانور بھی آ گئے، اس لیے کہ وہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے حیوانات کے، جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معاملہ کرو، جانوروں کے ساتھ بھی ترس کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے دو۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوائف اور ایک فاحشہ عورت تھی، ساری زندگی طوائفی کا کام کیا، اپنا جسم بیچنے کا کام کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے، ایک کتا سخت پیاس کی وجہ سے زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے۔ قریب میں ایک کنواں تھا، اس عورت نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا اور اس موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اب پلانے والی کون ہے؟ ایک فاحشہ عورت۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی مغفرت فرما دی، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے محبت اور رحم کا معاملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کے زیادہ حقدار ہے، لہذا اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ سے بارہا ایک واقعہ سنا۔
کہ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم، فاضل، محدث اور مفسر تھے. ساری عمر درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں گزری. پوری زندگی سبق پڑھانے میں اور کتابیں لکھنے میں گزری اور علوم کے دریا بہا دیے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنا فضل فرمایا، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا. کیا عجیب ہوا؟ وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا، وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے الحمدللہ زندگی میں دین کی بڑی خدمت کی ہے، درس و تدریس کی خدمت انجام دی. ہم نے زندگی پر سبق پڑھایا، سبق سنا، پوری زندگی اسلام کی خدمت کی، وعظ و تقریریں کی، تالیفات اور تصنیفات کی، کتابیں لکھی، دین کی تبلیغ کی. حساب و کتاب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا. ہم نے سوچا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو حساب و کتاب کے وقت یہ ساری خدمات ذکر ہوگی اور ان خدمات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم مجھ پر فرمائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بخشتے ہیں، ہم تمہیں معاف فرماتے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے ہم تمہیں معاف فرما دیتے ہیں. ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دی تھی، ہم نے دین کی جو خدمتیں کی تھی، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں بخش رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی وجہ سے نہیں بخش رہا. تم نے پوری زندگی سبق پڑھایا، تم نے پوری زندگی کتابیں لکھی، دین کی تبلیغ کی، لیکن ہم تمہاری مغفرت اس کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں. وہ یہ کہ ایک دن تم کچھ لکھ رہے تھے، تم کتاب لکھ رہے تھے. اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس قلم کو روشنائی میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا. چنانچہ تم نے لکھنے کے لیے اپنی قلم روشنائی میں ڈبوئی. تم لکھ رہے تھے، لکھنے کے دوران تم نے اپنی قلم کو روشنائی میں ڈبویا اور باہر نکالی. اس وقت ایک مکھی اس قلم پر بیٹھ گئی اور وہ مکھی قلم کی سیاہی چوسنے لگی. تو اس مکھی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آپ رک گئے. یہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ رک گئے اور یہ سوچا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو روشنائی پی لینے دو، میں بعد میں لکھ لوں گا. تم نے یہ اس وقت قلم کو روکا تھا، وہ خالصتاً میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا. تمہارا یہ عمل اخلاص والا تھا کہ تم نے اس وقت قلم کو روک دیا صرف میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں. اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا. جاؤ، اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تمہاری مغفرت کر دی. بہرحال یہ بڑا نازک راستہ ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، تب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں، ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست. یعنی لوگوں نے تصوف اس کا نام رکھ لیا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، مصلی بچھا ہوا ہو، گدڑی ہو، درویشانہ فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہو. ان چیزوں کا نام تصوف اور طریقت نہیں ہے، بلکہ تصوف اور طریقت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ مخلوق کی خدمت ہو. بندہ مخلوق کی خدمت کرے، یہی جو ہے تصوف اور طریقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کرو، یعنی ان کی خدمت کرو. ارے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے. آپ اس کا تجربہ کر لیں کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کوئی چیز بنائی، وہ چیز پتھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پتھر سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس پتھر کے بنانے میں وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، یہ دولت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا اور ان کو پیدا کیا، اس لیے ان کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. لہذا اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی مخلوق سے بھی محبت کرنی ہوگی.
اگر ہمیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ہمیں اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آ چکا، نوح علیہ السلام کی قوم وہ پانی کے عذاب میں ڈبو دی گئی، ختم کر دی گئی، ساری قوم اس طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے، دن رات اس میں لگے رہے۔ جب کئی دن گزر گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگ گیا تو پھر اللہ کی جانب سے دوسرا حکم یہ آیا کہ ان سب برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے بڑی محنت سے اور آپ کے حکم پر بنائے تھے، اب آپ ان کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اب ان کو توڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا، لیکن دل دکھا کہ اتنی محنت سے بنائے اور ان کو توڑوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برتن بنائے اور میرے حکم سے بنائے، ان برتنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑا نہیں جا رہا تھا، دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں کسی طرح بچ جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ تمہیں ان برتنوں سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی اور تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین میں بسنے والے سب کافروں کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ تمہارے اس کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو تو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جس مٹی سے تم برتن بنا رہے تھے، باوجود کہ وہ مٹی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی اور اپنی خواہش سے وہ برتن تم نہیں بنا رہے تھے بلکہ میرے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہو گئی تھی، تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر تمہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے محبت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم نے مجھے دیکھا تو ہے نہیں کہ براہ راست تم مجھ سے محبت کر سکو اور مجھ سے اسی طرح کا تعلق قائم کر سکو جیسے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر تمہیں مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے دنیا میں اپنی محبت کا مظہر ان بندوں کو بنایا ہے۔ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے دنیا میں اپنی محبت کا مظہر ان سب بندوں کو بنایا ہے، لہذا تم میرے بندوں سے محبت کرو اور میرے بندوں پر رحم کھاؤ اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اس سے میری محبت پیدا ہوگی۔ اگر دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے تو بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان سے محبت کرو، تو پھر میری محبت دل میں پیدا ہوگی اور مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یہ بندے کیا چیز ہے، لہذا یہ سمجھنا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے آس پاس میں گھومنے والے بندے ان کی کیا حیثیت ہے، یہ مخلوق کیا چیز ہے، یہ تو سب حقیر ہے، اور پھر ان مخلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا، ان کو برا سمجھنا اور ان کو کمتر جاننا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ جھوٹی محبت ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی اس کو اللہ کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگی، وہ اللہ کے بندوں سے ضرور محبت کرے گا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں اور اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے میں لگے رہتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی بے چینی کو دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے چینی کو دور فرمائیں گے۔ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ اگر مخلوق کو برے حال میں دیکھتے
یا فسق و فجور میں اور گناہوں کے اندر مبتلا دیکھتے، اگر وہ اللہ کے بندوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھتے تو وہ اللہ والے ان گناہوں سے تو نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، ان کے فسق و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت کرنا واجب ہے، لیکن دل میں اس آدمی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک اللہ والے چلتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ایک گٹر کی نالی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص شراب کے نشے میں ہے اور شراب کے نشے میں وہاں پر گٹر کی نالی کے پاس پڑا ہوا ہے، چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے۔ وہ اللہ والے اس کے پاس گئے، اس کے چہرے کو صاف کر دیا، اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر کے پھر وہ وہاں سے چل دیے۔ جب وہاں سے چل دیے تو دوسرے دن کیا ہوا کہ دوسرے دن فجر کی نماز میں وہ شرابی پہلی صف میں نماز کے لیے آ گیا۔ وہ اللہ والوں کی اس کے اوپر نظر پڑی اور دیکھا اس کو تو بڑا تعجب ہوا کہ کل کو تو یہ گٹر کی نالی کے پاس پڑا ہوا تھا، آج پہلی صف میں نماز کے لیے آ گیا۔ اس سے جا کر کے ملے، پوچھا، بات چیت کی تو اس نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے میرا ظاہر صاف کر دیا، آپ کے بس میں اتنا تھا کہ آپ میرے ظاہر کو صاف کر دیتے، آپ نے کر دیا تو اللہ نے اپنے بس کا کام کر دیا، یعنی اس نے میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دیا اور مجھے فجر کی نماز میں آنے کی توفیق ہو گئی۔ تو اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے اسی طرح کے بندے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں سے خوب محبت کرتے ہیں، چاہے وہ بندے کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ ان کے گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، لیکن ان بندوں سے نفرت کرنا یہ حرام ہے۔ کسی بھی ایمان والے کو، کسی بھی بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ ہمارے لیے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ایمان کے ختم ہو جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھی سوچ کے ساتھ اسلامک طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔